السلام علیکم آپ سب کو. امید ہے کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے. میں سید زید نقوی, اور آج ہم ایک امپورٹنٹ چیز, ایک ڈسکشن کی طرف ذرا توجہ دلانا چاہ رہا ہوں میں, اور اس پہ بات کریں گے آج ہم. وہ ہے دعا کے حوالے سے. دعا کے حوالے سے اللہ سے مانگنا. اب اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایک چیز یا تو لوگ بتا دیتے ہیں کہ یار فلاں فلاں بندہ, یا خود پرسنلی جن کے ساتھ ہوتا ہے وہ اپروچ کرتے ہیں, مجھے اکثر پتہ چلتا ہے اس چیز کے حوالے سے, یا میں خود آبزرو کرتا ہوں اس چیز کو, اور بڑی فکس مطلب بڑی ایکوریٹ آبزرویشن ہوتی ہے اس حوالے سے. کس چیز کی؟ ایک نیگیٹو بیہیویئر. ایک نیگیٹو بیہیویئر آج کل ڈیولپ ہو رہا ہے. اب دعا مانگنے والا, اللہ سے مانگنے والا, اور نیگیٹو بیہیویئر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک سوال ہے. نیگیٹو بیہیویئر بھی ہے, الارمنگ چیز بھی ہے, کہ جو لوگ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے مانگ رہے ہیں, وہ اب میں یہ نہیں کہہ رہا سارے, سم آف دیم یا میجورٹی آف دیم, وہ اب ان دعاؤں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. جو توفیق اللہ کی مل اس سے پیچھے ہو رہے ہیں, بیک کر رہے ہیں, ان دعاؤں کو چھوڑ رہے ہیں. سستی, کاہلی, دعا نہیں مانگی جا رہی. وہ 3-4 ہفتے کوئی کسی دعا میں لگا ہوا ہو, پھر چھوڑ دے, سمجھ میں آتا ہے. 3-4 مہینے لگا ہوا ہو, چھوڑ دے, سمجھ میں آتا ہے. ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے آبزرو کیا, آپ لوگ خود سمجھ جائیں گے کہ میں کس حوالے سے بات کر رہا ہوں, یا اس چیز کی جو دعا ہے یہ میں نے خود آبزرو کی ہے. میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہاں کی, کیسے کی, لیکن آبزرو کی ہے میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے. اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دعا کس حوالے سے اس چیز میں ہوگی, کیا دعا ہوگی, وہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اگر ہونا ہوگا تو. میں دعا نہیں بتا رہا. کوئی ہے جو 3-4 سال سے فرض کریں کوئی دعا مانگ رہا ہے, ٹھیک ہے ریئلٹی بات یہ, لیکن میں تھوڑا آپ سے کہہ رہا ہوں سپوز کر لیں, کیونکہ میں ظاہر ہے نہیں اس چیز کو ابھی فی الحال اوپن کرنا چاہ رہا کہ وہ کون یا کیا. میں نے آبزرو کیا اور بڑا ایکوریٹ کیا ہے. 3-4 سال سے کوئی چیز آپ دعا میں مانگ رہے ہیں, 3-4 سال مانگ کر پیچھے ہو جانا, 3-4 سال مانگ کر پیچھے ہو جانا. اچھا, پیچھے ہونا ٹیمپرری, یعنی شیطانی کبھی کوئی ایسی چیز ہو جائے کہ وہ پھر بندہ سوچے کہ یار نہیں یار یہ چیز تو یار صحیح نہیں. ایک شیطانی مائنڈ سیٹ, شیطان جو پلے کرتا ہے نا مائنڈ سے, ہماری تھاٹ سے, وہ والی چیز ٹریول کر رہی ہے ایک ایسے بندے کو جو 3-4 سال سے کوئی چیز مانگ رہا ہے. 3-4 سال کا مطلب ہوتا ہے 3-4 سال ایک بہت بڑا ٹائم ہے, ٹھیک ہے, بہت بڑی اللہ کی توفیق ہے 3-4 سال, کہ اگر وہ شخص مانگ رہا ہے اور سکون مل رہا ہے اس کو, شروع میں اگر وہ مانگ رہا ہے اس کو سکون مل رہا ہے اس چیز سے, اور ایک دم سے جو ہے وہ دعاؤں سے پیچھے, یا دعا سے دل ہٹ جانا, یا اس طریقے سے وہ بات نہ رہنا, وہ تاثیر دعاؤں میں نہ رہنا, تو اس سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار اللہ نے شاید اپنا ارادہ بدل لیا. ہرگز نہیں. اللہ کبھی یہ نہیں کر سکتا کہ کسی چیز میں آپ کی خیر نہ ہو اور آپ کو اس چیز کی توفیق پہ لگائے. 1 منٹ کے لیے بھی اللہ آپ کو اس چیز کی توفیق میں نہیں لگائے گا, کہاں 3-4 سال. اللہ نے آج بھی آپ کو اس کی توفیق پہ لگایا ہوا ہوگا, اس چیز کو مانگنے کی توفیق پہ, لیکن شیطانی تھاٹس اور شیطانی چیزیں اتنا ایملگمیٹ کرتی ہیں انسان کو کہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں, واٹ وی ہیو ٹو ڈو اینڈ واٹ وی ڈو ناٹ ہیو ٹو ڈو. اور یہ ہو رہا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ انسان کی نیت صاف ہے, انٹینشن پیور ہے, جائز طریقے سے کوئی چیز اگر حاصل کرنا انسان چاہ رہا ہے, حرام طریقے کے بجائے حلال کو چوز کرنا چاہ رہا ہے طریقے کو, تو شیطان لازمی اس کو ڈیفیٹ, اور کہاں 3-4 سال سے اللہ کی توفیق سے مانگ رہا ہے, تو شیطان لازمی اس کی دعاؤں کو بیک کرنے کی کوشش کرے گا. اس کو ایسی چیزیں شو کرائے گا جو آنکھوں کا دھوکہ ہوں گی. جادو کیا ہے؟ مجھے نظر آ رہا ہے ایک چیز اڑ رہی ہے ہوا میں, لیکن اس کو ٹرک کے ذریعے اڑایا جا رہا ہے. آنکھوں کا دھوکہ ہے, اڑ رہی ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے اڑتے ہوئے, لیکن وہ ہے دھوکہ. اللہ کی نظر میں دھوکہ ہے. قرآن نے کہا نا جادو دھوکہ ہے. تو شیطان کیا اللہ کی خوشی سے آپ کو کوئی چیز غلط کرتے ہوئے دکھا رہا ہے؟ نہیں, وہ اپنی ٹرک سے دکھا رہا ہے, اپنے جادو سے دکھا رہا ہے, اپنے گیم سے دکھا رہا ہے کہ آپ پیچھے ہو جاؤ. آپ کو اللہ سے تو پیچھے کرنا چاہتا ہے وہ. ہمیں لگتا ہے کہ یار اللہ نے ہمیں ایک دعا پہ لگا کر اب اس دعا سے پیچھے کر دیا, ہم اللہ کے قریب ہو گئے اس چیز کی طلب میں, اس چیز کی دعا میں اللہ نے ہمیں خود سے قریب کیا, اور اب ہمارے دل سے اس چیز کی طلب نکال دی کیونکہ ہم اللہ کے قریب آ گئے. نہیں, اللہ آپ کو یوز نہیں کرنا. اللہ نے آپ کو, اللہ چاہتا ہے کہ جو چیز آپ نے سوچی ہے, جس چیز کا خواب آپ نے دیکھا ہے, جو چیز اللہ کی توفیق
دی ہوئی توفیق سے آپ نے دعا میں مانگی ہے وہ لازمی آپ کو ملے. یہ کبھی اللہ نہیں کرتا کہ کسی چیز کی طلب میں لگا کے اپنے پاس لائے. میں اللہ سے جو ہے وہ 8-10 لاکھ کی جاب کی لالچ میں اللہ سے دعائیں کروں اور اللہ بعد میں جب اللہ دیکھے کہ بندہ میرے قریب ہو گیا ہے, میرے بغیر رہ نہیں سکتا, نمازوں کے بغیر, دعاؤں کے بغیر, تو اللہ وہ 8-10 لاکھ کی جاب کا رجحان میرے ذہن سے نکالتا ہے. کبھی نہیں کرے گا اللہ ایسے. لازمی مجھے ملے گی, اتنی کی جاب ملے گی مجھے. تو اللہ کبھی یوز نہیں کرتا ٹیشو پیپر کی طرح اپنے بندوں کو. یہ شیطانی انٹرسیپٹس ہیں. وہ جب دیکھتا ہے یار انٹینشن پیور ہے, انسان کی نیت صاف ہے, وہ ڈر جاتا ہے. اس کو پتا ہے یار 3-4 سال سے توفیق ملے گی, اس کو تو کامیابی ملے گی, اور اللہ کی رضا, اللہ کے حلال طریقے سے یہ چیز کامیاب ہوگا یہ بندہ یا بندی, تو وہ لازمی دعا سے پیچھے ہٹائے گا. میں نے کہا نا, ایسی چیزیں کر کے دکھائے گا کہ انسان کہے گا یہ وہی چیز ہو رہی ہے یار, یہ تو وہی جو میں چیز مانگ رہا تھا, یہ تو اس کے اگینسٹ کام ہو رہا ہے. میں نے کیا سوچا تھا اور کیا چیز نکلی ہے, جبکہ وہ چیز نہیں ہوتی. وہ شیطانی گیمز ہوتے ہیں, شیطانی وار ہوتے ہیں آپ کو پیچھے کرنے کے. اور اس کا حل کیا ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں جیسے ہی آپ کو یہ تھاٹس آنی شروع ہوں, اور پڑھ کے اللہ سے کہیں اللہ تعالیٰ آپ تو مجھے یہ وسوسے نہیں دے سکتے, آپ تو یہ خیالات میرے ذہن میں نہیں ڈال سکتے, آپ نے تو توفیق دی ہے مجھے دعا کی, تو میری دعا میں توفیق کو بڑھا دیجئے, ان وسوسوں کو کل آؤٹ کر دیجئے. ساتھ ساتھ آپ لوگ تلاوت شروع کریں قرآن کی. جب شیطان دیکھے گا کہ وسوسوں کے آنے سے یہ الٹا اور اللہ کے قریب ہو رہا ہے, رکعت پڑھ رہا ہے اور سجدے کر رہا ہے اور سپارہ اور قرآن مجید کی تلاوت میں لگا ہوا ہے, اور اپنے مرتبے اور ثواب اور گھر میں رحمت برکتوں کا حصول کر رہا ہے, تو خود ہی وسوسوں کو پیچھے کر دے گا. سمجھ جائے گا وہ کہ یہاں اس کی دال نہیں گلنی. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمارا نماز کی طرف, قرآن کی طرف جب دل ہمارا اس دعا سے ہٹ رہا ہوتا ہے تو ہمارا قرآن بھی پڑھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا. اور یہ میں نے آبزرو کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے, اور ہوتا بھی ہوگا ان کے ساتھ. اس کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے اللہ نے اتنی کلیئر چیزیں بتائی ہیں, ایک ہتھیار بتا دیا ہے کہ چلو کچھ نہیں کر سکتے نا, ایمان تو ہے نا مجھ میں, اللہ کہہ رہا ہے بس اس ہتھیار کو ایمان کے طور پہ اپنے دل میں اتار لو. نماز, قرآن ابھی فی الحال روکو سے مراد فی الحال تم اس چیز کو, اپنے اس آیت کو جو قرآن سے میں بتا رہا ہوں, آپ بس اس کو دل میں اپنے ایمان کے ساتھ اتار لیں. ایمان کی وہ حلاوت اس کے ساتھ آپ اتار لیں اس کو. وہ ہتھیار خود لڑے گا شیطانی وسوسوں سے اور آپ کی ہیلپ کرے گا آپ کی. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. آپ کریں اس چیز کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. کہ میرے ان بندوں سے, آیت کا مفہوم ہے کہ میرے ان بندوں سے کہہ دو جو مجھے پکارتے ہیں, مجھ سے فریاد کرتے ہیں, التجا کرتے ہیں, کہ میں ان کی اس فریاد اور پکار پر جواب دیتا ہوں, سنتا ہوں ان کی اس فریاد کو, پکار کو. اس کو سنتا ہوں, اور وہ فرما برداری کریں تو میری کریں, اور یقین رکھیں تو مجھ پہ رکھیں. یقیناً ان کو سیدھا راستہ دکھایا جائے گا, سیدھے راستے کی طرف ان کی ترجمانی ہوگی, ان کو سیدھے راستے کی طرف ڈائریکشن ملے گی. جو ہم نماز میں بھی مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لگا. تو یہاں تو اللہ بتا رہا ہے سیدھے راستے کی طرف کا طریقہ, لعلہم یرشدون. سیدھا راستہ کیا ہے اللہ نے بتا دیا. اتنی بڑی اللہ تعالیٰ آپ کو گڈ نیوز دے رہا ہے کہ مجھے پکارو, میں جواب دے رہا ہوں, تمہاری بات میں سن رہا ہوں, پکارو تو صحیح. یعنی اللہ نے یہاں پہ چوٹ ماری ہے شیطان کے اس پلان کو, جو پیچھے ہٹاتا ہے شیطان اللہ کے بندوں کو دعا سے, اس پر اللہ نے ضرب ماری ہے, چوٹ ماری ہے اللہ نے اس پر, اس آیت کے ذریعے. قرآن میں کہیں بھری پڑی ہیں, قرآن میں تجلیات دعا کے اوپر بھری پڑی ہیں. کبھی نبیوں کے قصے ہیں, تو کبھی اللہ نے کہا ہے کہ میری طرف آؤ, کبھی انبیاء کے قصے ہیں, صالحین کے قصے. کیا اللہ نے نہیں بتایا دعا کی طاقت پہ, پاور آف دعا. ایک سے ایک اللہ تعالیٰ نے دعا قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ
حسنۃ وقنا عذاب النار. فیوریٹ دعا ہے رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. ربنا أتمم لنا نورنا فاغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. یہ شیطانی وسوسوں سے دور ہونے کی ہے، شیطان سے پناہ کی، شیطان سے بچنے کی دعا ہے. تو یہ چیز ضروری ہے، بہت ضروری ہے. دعا کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے انٹینشن، نیت. آپ کے معجزات یا دعا کی قبولیت کے لیے سب سے جو پہلا اسٹیپ ہے وہ ہے آپ کی نیت، انٹینشن. کہ آپ جس انٹینشن سے، جس نیت سے مانگ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے؟ اگر ہے تو آپ کا 50% کام ہو گیا. اب آپ نے لڑنا ہے تو صرف شیطانی وار سے، شیطانی گیمز، شیطانی چالوں سے. اللہ آپ کو کبھی اس دعا سے ڈیویٹ نہیں کرے گا 3 سال کے بعد. اس کا مطلب ہے آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو یوز کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. نہیں، اللہ نے ڈیویٹ نہیں کیا آپ کو اس دعا سے. اور اگر یہ چیز آپ کے لیے خیر نہ ہوتی آپ کو کبھی اس دعا پہ نہ لگاتا، اور اس دعا کے طفیل اپنے سے قریب کبھی نہ کرتا، کسی اور چیز کے ذریعے سے کرتا اپنے قریب. یہ شیطانی وار تھا جو اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ آپ قریب ہیں وکٹوریس ہو جانے کے، بہت قریب ہیں، وکٹری پا جانے کے بہت قریب ہیں آپ. تو مایوس مت ہوں. اللہ نے کہا نا فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. جو مجھے پکار رہے ہیں ان کو کہو میں بہت قریب ہوں ان سے. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان. اور جب مجھے پکارتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، میں ان کی بات سنتا ہوں، پورا کرتا ہوں اس کو. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور ان سے کہو کہ میری فرما برداری کریں، مجھ پر یقین قائم رکھیں، اور ان کو میں سیدھا رستہ دکھا دوں گا. تو امید ہے کہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پر اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، سمجھ بوجھ سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے. جو کمی بیشی ہوئی اس کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.